نبی الکریم مخبرا محاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا بابا جی بلند سب مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آؤ شہی جود شہی سرکار کی بات کریں، درود پڑھ کر رسول خدا کی بات کریں، درود پڑھ کر نواسائے رسول خدا کی بات کریں۔ معزز حاضرین، سامعین اور بالخصوص قبلہ، اس محفل کی زینت 10 روزہ محافل جو روزانہ اس عظیم الشان مسجد میں انعقاد پذیر ہوتی ہیں، میرے برادر طریقت حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیکر اخلاص و محبت پیر سید طاہر کاظمی شاہ صاحب دامہ ظلہ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر، میں اپنی سعادت سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ پیغام شہادت کے عنوان سے چند باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں۔ آپ روزانہ مختلف علماء کرام، علماء اہل سنت کے پیارے پیارے کلمات سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو کلمات میں آپ کے سامنے کہوں، اللہ تعالیٰ ان کلمات کو ہم سب کے لیے بے شمار برکات کا ذریعہ بنائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ میں اس کی وضاحت کروں، 2-3 شعر منقبت کے میرے ساتھ مل کر سارے پڑھیں، اگر آپ کو آسان لگے تو۔ یا حسین یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ اگلے شعر میں آج کے موضوع سے مناسبت بھی ہے، پیغام بھی ہے۔ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ تیروں کی بارش میں بھی نہ چھوڑی سید نے نماز، تیروں کی بارش میں بھی نہ چھوڑی سید نے نماز، زیر خنجر پڑھنا دو گانا یاد ہے، مصطفیٰ سجدے میں گئے، کندھوں پہ چڑھنا آپ کا، مصطفیٰ سجدے میں گئے، کندھوں اور مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے، مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معزز حاضرین،
بڑا عظیم الشان واقعہ ہے کربلا کا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے دوسرے امام ہیں، تیسرے امام۔ پہلے امام مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ جو چوتھے خلیفہ ہیں اور اہل بیت کے پہلے امام، اور دوسرے امام حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور تیسرے امام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شہادت ایک عظیم الشان ایک بہت واقعہ ہے، ایک یادگار ہے۔ ڈاکٹر اقبال کیا خوب کہتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری، کہ اگر اسلام کے دامن سے حضرت علی کی جو ضرب ہے اس کو نکال دیا جائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سجدے کو نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ بچتا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی محبت، ان کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر ہم اس کو نہیں اپنائیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم نام کے مسلمان رہیں گے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ اللہ اور اس کا رسول جو ہیں وہ جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے اس کا رسول بھی جانتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اہل سنت و جماعت کا سٹیج ہے اور مسجد کا نام ہے شیر ربانی۔ کیا نام ہے بولیے؟ یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں رب کے شیر، اور جو ان بزرگوں کی نسبت سے عقیدے کی بات بھی سنیے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بھی قرآن بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک اس میں جتنے بھی حروف مقطعات آتے ہیں سب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کریم کو عطا فرما دیا ہے۔ جب جبریل قرآن پاک لے کر آ رہے تھے تو جبریل نے کہا الف، میرے آقا نے کہا علم تو، جبریل نے کہا لام، حضور نے فرمایا علم تو، جبریل نے کہا میم، سرکار نے فرمایا علم تو، میں جان گیا۔ عرض کرتے ہیں جبریل یا رسول اللہ میں تو نہیں سمجھا، آپ نے جانا؟ فرمایا جبریل تیرا کام لے کر آنا ہے، جس رب نے یہ قرآن تیرے ذریعے بھیجا ہے اس نے مجھے سب کچھ پڑھا کے بھیجا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ جناب پڑھ کے دیکھیے، آپ اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ دیگر حضرات جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہاں پہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ الف لام میم کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو پھر قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جس پر رب نے قرآن نازل فرمایا ہے وہ محبوب اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کہ رب نے الف سے کیا مراد لیا ہے، لام سے کیا مراد لیا ہے اور میم سے کیا مراد لیا ہے۔ میں قبلہ شاہ صاحب کو خط بھیجوں اور خدا نہ خواستہ ایسی بولی میں بھیج دوں کہ وہ یہ بولی سمجھتے ہی نہ ہوں، یا یہ میری طرف کوئی خط بھیجے میں وہ بولی اگر سمجھوں نہ تو خط بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اگر رب نے قرآن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے تو رب نے ساتھ یہ بھی فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے رحمت کی گود میں لے کر اپنے محبوب کو تھپکیاں دے دے کے سارا قرآن سکھا دیا۔ الف لام میم حروف مقطعات، اس کا ترجمہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ حتمی طور پر کچھ نہیں کر سکتے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گمان میں ہیں، کلمہ پڑھنے والے، کون سے لوگ؟ کلمہ پڑھنے والے، کہ ان یقولوا آمنا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، ان یترکوا ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، ہم پر مصیبت نازل نہیں ہوگی، ہمیں دکھ نہیں آئے گا، ہمیں ہماری آزمائش نہیں ہوگی، راہ خدا میں تکلیف نہیں برداشت کرنا پڑے گی، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کہ ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی ہے اسے آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ ذرا کلمات پر توجہ کیجئے گا، بڑی مہربانی۔ میں اگرچہ سر کے ساتھ خطاب کرتا ہوں، زیادہ پنجابی میں کرتا ہوں، لیکن اردو میں گفتگو کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ ان کا پیروں کا فیض لیتے ہوئے چند جملے اگر مناسب سمجھوں گا تو پنجابی میں ترنم سے کہہ دوں گا، لیکن سبحان اللہ کہنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔
ہاں بڑی مہربانی. لیکچر ہوتا ہے خاموشی سے سنتے ہیں, جو تقریر ہوتی ہے اس میں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہتے ہیں. بیان کرنے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری تقریر میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے, اس کا ذرا دل بڑھ جاتا ہے, حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اب ایک سبق ملا, ایک پیغام ہمیں یہ ملا, پیغام کربلا, پیغام شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے ایک پیغام تو ہمیں یہ ملا کہ ہم سب نے کلمہ پڑھا الحمدللہ, ہم مسلمان ہیں. ہمیں آزمائش سے گزرنا پڑے, ہمیں آزمائش سے گزرنا پڑے گا. اگر بندہ کچھ لفظ بولے تو جملے یاد ہو جاتے ہیں. ہمیں آزمائش سے گزرنا پڑے گا. حضور نبی اکرم سید عالم جانے کون و مکان رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہین سجا کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں. سرکار کے جسم اقدس کو وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو بخار سے حضور کا جسم مبارک بہت زیادہ گرم ہے. ہمارا زیادہ سے زیادہ بخار 102 ہو تو بندہ جو ہے نا وہ جناب بے چین ہوتا ہے, 104 تو بہت خطرناک قسم کا بخار ہو جاتا ہے 5 تک. حضور کے جسم اقدس کو جب ہاتھ لگایا تو جسم مبارک بہت زیادہ ہیٹ تھا, گرم تھا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا جسم بہت زیادہ گرم ہے. اس وقت میرے اور آپ کے کریم آقا سارے نبیوں کے سلطان کائنات کے مالک و مختار نبی نے ارشاد فرمایا, لب واہ ہوئے یعنی لب کھلے, پھول جھڑنے لگے, کلمات کچھ اس طرح ترتیب پائے جو محدثین نے حدیث کی کتابوں کی زینت بنا دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے. سب کی آواز ہے رضا سبحان اللہ کہنے میں. سب کی آزمائش سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا سب سے جو زیادہ مصیبت نازل ہوتی ہے, بلا نازل ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے, وہ کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تم میں 2 مردوں کے برابر ایک مجھے اکیلے کو بخار ہوتا ہے, 102 کو دگنا کر دو کتنا بڑھ جاتا ہے؟ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ ڈبل بخار مجھے ہوتا ہے 2 مردوں کے برابر, اس لیے کہ نبیوں کی آزمائش اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ رب کے قریبی ہوتے ہیں. اس کی برکت سے رب ان کے درجات کو اور زیادہ بلند فرما دیتا ہے. اب میں نبیوں کی آزمائش کی بات کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, جنت میں مزے سے رہنے لگے, مزے سے رہنا شروع کر دیا. بہت بڑا محل ہو, بندہ مزے سے رہتا ہو, نوکر چاکر ہوں, ہر قسم کی سہولت موجود ہو, اور اس کو کسی جھگی میں بھیج دیا جائے, ٹوٹے ہوئے مکان میں بھیج دیا جائے, کلی میں جہاں بجلی بھی نہ ہو, رہنے سہنے کی جناب مکان بھی اچھا نہ ہو, سہولتیں بھی نہ ہو, کھانے کو پانی بھی, پینے کو پانی نہ ہو, کھانے کو روٹی بھی نہ ہو, تو بندہ کتنی مشکل میں پھنسے گا. اب حضرت آدم رہتے کہاں ہیں, بھیجے کہاں گئے؟ سرادیپ کے پہاڑوں میں بھیجے گئے. اکیلے حضرت حوا کو کہیں اور اتارا گیا. اب یہ زمین میں آتے ہیں, یہاں گندم بھی نہیں ہے, مکان بھی, بولیے ذرا آزمائش شروع ہوگی کہ نہیں؟ بولے تو صحیح ذرا. اب حضرت آدم پہلے انسان ہے, نبی بھی وہ تشریف بن کر حضور کے صدقے سے نبی ہونے میں میرے آقا علیہ السلام نبوت کا تاج میرے آقا کو سب سے پہلے عطا کیا گیا. اب حضرت آدم کی آزمائش شروع ہوتی ہے. چلتے 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 یہ سلسلہ حضرت ابراہیم تک آتا ہے. جوانی کی عمر ہے, ڈالا گیا آگ میں. ساری نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا. اب تک دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کی حکومت ایک وقت میں پوری دنیا پر ہوئی ہے. 2 مسلمان اور 2 کافر. کافروں میں ایک نمرود اور دوسرا جو ہے وہ فرعون تھا, اور مسلمانوں میں ایک جناب سکندر ذوالقرنین اور دوسرا حضرت سیدنا سلیمان جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. نبی بھی تھے اور بولو بادشاہ بھی تھے. اب پوری نمرود کی حکومت سے ٹکر لی. سب بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں, ایک توحید کا درس دینے والا ہے, اور وہ بھی نوجوان ہے, سینہ تان کے ظالم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کے بتوں کی مذمت کرتا ہے, اور اس وقت کلمہ توحید کہتا ہے تو ساری حکومت اور اس کے کرندے اور نمرود مخالف ہو گیا. فیصلہ کیا گیا اس نوجوان کو کہاں ڈالو. آزمائش شروع ہو گئی. بولیے بولیے, آزمائش ہے. پیغام شہادت کا پیغام ہم ہمارے لیے کیا ہے؟ مختلف باتیں کچھ عرض کروں گا. پہلا پیغام یہ ہے کہ آزمائش آئے گی مسلمانوں, میرے نبی کے غلاموں. کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر کھڑے ہو کر 3 دن سے پانی بند, کھانا بند, سائبان نہیں ہے, اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر دشمنوں کو للکار رہے ہیں. گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ کر جناب
جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. آزمائش آئی ہے اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے, صبر کا مظاہرہ کیا ہے. میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امت کو یہ پیغام دیتے ہیں, آزمائش تمہاری بھی آئے گی, اگرچہ میری طرح نہیں, لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, پیغام دیتا ہوں, تلقین کرتا ہوں, میری طرح صبر کرنا. اب یہاں معمولی بیماری آ جاتی ہے, بندہ بے صبری, اب کاروبار رک گیا, بے صبری کا مظاہرہ. کسی نے کوئی بات کر دی غصے میں آ کر تو بے صبری کا مظاہرہ. بیوی نے کھانا ٹھیک نہیں پکایا تو جناب بے صبری کا مظاہرہ. آگے کسی نے راستہ نہیں دیا تو پیچھے سے ہارن جناب بجا بجا کر بے صبری کا. حالانکہ کیا کرنا چاہیے؟ آزمائش آئی ہے, بیماری آئی ہے, مصیبت آئی ہے, کاروبار تھوڑا سا رک گیا ہے, یہ صبر کرے. اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس پر آزمائش بھیجی ہے وہ اس پر صبر کرے. امام حسین فرماتے ہیں, لوگوں جو اللہ کی آزمائش پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے, آخرت میں بھی اس کو سرخروئی عطا فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش آگ میں ڈالا گیا. آگے چلیں, اب 90 سال کی عمر میں بیٹا ملا. پاکستان میں تو 90 سال کا بابا کوئی ہی ہونا ہے. ویسے بھی حدیث ہے کہ میری امت, حضور فرماتے ہیں میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی. تو ویسے 60 سال تک بندہ فارغ ہو جاتا ہے, ویسے بھی وہ اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں, محکمہ بھی اس کو فارغ کر دیتا ہے کہ جناب گھر میں تشریف لے جاؤ. اب یہاں پہ آپ کی ضرورت ہے, آپ کی قوت سماعت نہیں رہی, آپ کی بصارت نہیں رہی, آپ کے گفتگو کے وہ جناب وہ اچھا انداز نہیں رہا, آپ کے اعضاء پر راشا طاری ہو گیا. اب گھر میں تشریف لے جاؤ, محکمے کی بڑی خدمت کر لی, تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے پینشن ملے گی, وظیفہ ملے گا, گھر میں تشریف رکھو. 60 سال کا بندہ ہو جاتا ہے, محکمہ بھی اس کو کہہ دیتا ہے کہ جناب آپ گھر میں تشریف لے جاؤ. اب 90 سال, لیکن نبی کی شان تو ورا ہے نا. اب نبی عام انسان جیسا تو نہیں نہ ہو سکتا, نبی بے مثل بھی ہوتا ہے, بے مثال بھی ہوتا ہے, با جمال بھی ہوتا ہے. پھر میں اپنے نبی کی بات کروں پنجابی میں, تیری مثل بھی نہیں تے مثال بھی. سوکھا لگے ذوق میں میرے نہ مل کے پڑھ چھوڑو, تیری مثل بھی نہیں تے مثال بھی نہیں, کوئی رلیا تیرے او نال بھی نہیں, دو جگ وچ سونیا او محبوبہ رب شان ودائی تیری. حسینیت اونچی ہاتھ اٹھا کر در, حسینیت حسینیت, یزیدیت یزیدیت. اب سنیے, 91 سال عمر ہے, بیٹا ملتا ہے, دعائیں مانگ کے رب حبلی من الصالحین کی دعا کرتے ہیں, دعا مانگی, بیٹا مل گیا. اب لڑکپن کا زمانہ ہے, اللہ فرماتا ہے پیاری شہ ذبح کر. ایک بیٹا ہو, دعائیں مانگ مانگ کے لیا ہو, ہسپتال میں داخل ہو جائے, ڈاکٹر کہ بچ نہیں سکتا, بندے کی کیفیت کیا ہوگی وہ باپ ہی بتا سکتا. اب اللہ کا پیغام آیا کہ اس کو میری راہ میں کیا کر دو. اب یہ آزمائش ہے, راہ خدا میں اولاد کو قربان کرنا پڑ رہا ہے, لیکن اللہ کا نبی, اب توجہ کیجئے گا, اللہ کا نبی استقامت کے ساتھ کھڑا ہے. اللہ کا نبی اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ جس رب نے دیا ہے اس کا حکم ہے, اب اس کے حکم پر میں اپنی گردن بھی جھکاؤں گا, اپنے بیٹے کی گردن بھی کاٹوں گا, لیکن اللہ سرخروئی عطا فرماتا ہے. ارے وہاں ایک بیٹا تھا, توجہ کیجئے, وہاں ایک بیٹا تھا, اللہ نے وہ بھی بچا لیا, لیکن کربلا کے میدان میں آئیے, حضور کے نواسے آئے ہیں, وہ 72 تھے, 82 تھے, 18 تھے, جتنے بھی تھے, ایک علی اوسط وہ بچے ہیں, باقی سب میرے حسین نے راہ خدا میں قربان. سارے کے سارے بولیے کیا کر دیے؟ قربان کر دیے. لیکن صبر اور ہمت دیکھیے میرے آقا حسین, صبر اور ہمت دیکھیے.
کہ اللہ کی رضا پہ بولیے بولیے اللہ کی رضا پہ. اب جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے, فرعون مقابلے میں آ جاتا ہے, آزمائش نبی کی, ورنہ مولویوں نے کہنا سی اساں عبادتاں بہتیاں کیتیاں. یہو جے بھی لوگ ہیں جڑے کہہ گئے نے جناب کہ امتی عمل کرنے میں نبی سے بڑھ جاتا ہے, ایسی سوچ والے لوگ بھی ہیں, لیکن قربان جائیے احمد رضا نے ہمیں اس سوچ سے دور رکھا ہے. میرے احمد رضا نے تو یہ فرمایا ہے کہ ان کے در پر مٹ جائیے. اعلیٰ حضرت کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں, ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے. یعنی حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فنا کر دو, حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کیا کر دو, بولو فنا کر دو. اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ڈگری چونکہ بڑی ملی اس لیے آزمائش سے گزرے. تو کربلا کا یہ پیغام ہے, پیغام ایک نوٹ کیجئے کہ مسلمانوں تمہیں اللہ جنت دینے والا ہے, تمہیں جنت میں داخل کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ فرماتا ہے ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت, او مسلمانوں, او نبی کے غلاموں, یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں, کیا تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں ایویں ہی چلے جاؤ گے؟ میلاد کرا کے جنت میں چلے جاؤ گے, 5 نمازیں پڑھ کے جنت میں چلے جاؤ گے, قرآن کی تلاوت کر کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں, تمہاری آزمائش ہوگی. کیا ہوگی بولو؟ دین کے راستے میں تمہاری رکاوٹیں ہوں گی, مسائل ہوں گے, مختلف لوگوں سے تمہیں ٹکر لینے پڑے گی, اور حضور کی خاطر تمہیں قربانیوں سے گزرنا پڑے گا, اگرچہ مالی یا جانی یا جناب کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جب تم مصیبتوں کا سامنا کرو گے پھر اس پر جناب صبر اور شکر کرو گے, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. یہی پیغام میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ سے اب بھی آ رہا ہے. میرے نانے کی امت کو میرا یہ پیغام ہے کہ جو مجھ پر امتحان ہوا اس سے بڑا کسی اور کا امتحان نہیں ہو سکتا. میرے حضور کے غلاموں تم مت سمجھو کہ تمہارا امتحان نہیں ہوگا, امتحان تمہارا ضرور ہوگا. اگر تم اس پر صبر کرو گے, استقامت کے ساتھ کھڑے رہو گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی بارگاہ سے اجر بھی عطا فرمائے گا, راضی بھی ہو جائے گا, اور آخرت کا گھر جنت بھی عطا فرمائے گا. ایک دوسرا پیغام سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل وقت میں ہیں. کیوں بھائی, کیسا وقت ہے؟ گھر بھی نہیں ہے, وطن بھی نہیں ہے, گرم ریت ہے, دشمن ہیں, سارے شہید کر رہے ہیں. اب مشکل وقت میں نماز چھوڑی, بولے ذرا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, بارش ہو جائے نا, چند چھینٹے پڑ جائیں, چنگے والے نمازی مسجد میں, بھائی آپ کیوں نہیں آئے نماز میں؟ وہ بارش ہو رہی تھی. ہم پہ پانی کی بارش آئے, کس کی؟ تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں, جماعت چھوڑ دیتے ہیں, لیکن میرے آقا حسین پر تیروں کی بارش آتی ہے. کس کی بارش آتی ہے؟ تیروں کی بارش آتی ہے. تیروں کی بارش میں بھی نماز, بولیے تھا, نماز نہیں چھوڑی, نماز پڑھی ہے, نماز پڑھی ہے, اور دشمن مقابلے میں ہے. میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی شریعت پر عمل کر رہے ہیں, خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا ہے. ساری رات خیموں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی. آج کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی سید صاحب ہیں, جی سید صاحب اس کو جو مرضی کرنے دو, شریعت ان کے گھر کی ہے. سید صاحب داڑھی نہ بھی رکھیں تو گزارا ہو جائے گا, سید صاحب نماز نہ بھی پڑھے تو گزارا ہو جائے گا. بھی ہم تو غلام ہیں, ماننے والے ہیں, ان کا ادب کریں گے, احترام کریں گے, محبت سے نام لیں گے, اگرچہ اس کے عمل میں کوئی کمی بھی ہوگی, ہم تو غلام ہیں, محبت کے ساتھ ان کا نام لیں گے, ادب بھی کریں گے. لیکن ایک بات بتائیں, بھی شریعت سادات کے گھر کی ہے, یہ جو چاہیں کریں. اب مجھے بتائیں, گھر کی چیز کو توڑا جاتا ہے یا سنبھالا جاتا ہے؟ بتائیں ذرا, گھر کی چیز کو توڑا جاتا ہے کہ سنبھالا جاتا ہے؟ وہ بندہ عقل مند نہیں ہوتا جو گھر کی چیز کو توڑے, گھر کی چیز کو سنبھالا جاتا ہے. امام حسین سے بڑا پیر کوئی نہیں, امام حسین سے بڑا مرشد کوئی نہیں. سنیے, امام حسین سے بڑا شیخ کوئی نہیں, امام حسین سے بڑا سید کوئی نہیں, امام حسین سے بڑا جناب عالم
کوئی نہیں. تو یہ آقا حسین سیدوں کے سردار ہو کر، باپ ہو کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ میری اولاد، میرا پیغام تمہارے نام یہ ہے شہید ہونے کے بعد، میری شہادت کا تمہارے نام یہ پیغام ہے کہ گھر کی جو چیز ہے شریعت، اس کو توڑنا مت، اس کا مذاق مت کرنا، شریعت پر عمل کر کے لوگوں کو بتا دینا کہ ہمارے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں بھی ڈٹے بھی رہے اور شریعت مصطفیٰ پر عمل بھی کرتے رہے. سبحان اللہ. عمل بھی کرتے رہے، بولیے ذرا، عمل بھی کرتے رہے اور ڈٹے بھی رہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، کل جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں ہم سب نے حاضر ہونا ہے کہ نہیں؟ بولیے ذرا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہاں جی تو نے میرے لیے کیا کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا. جب میرے آقا حسین کی باری آئے گی تو ہو سکتا ہے رب فرمائے حسین میرے لیے کیا لے کر آئے، تو وہ پتہ کیا کہیں گے؟ شمر بھی سامنے کھڑا ہوگا، سامنے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. تو آقا حسین ہو سکتا ہے یہ فرمائیں حق پہ ڈٹا رہا ہوں، حق پہ. ایک شہادت کا یہ بھی پیغام ہے کہ حق پہ قائم رہنا ہے. سارے یزیدی 22,000 18,000 جتنے بھی تھے وہ ایک طرف ہیں، زور ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، اختیار، ارباب اختیار وہ، زور ان کے پاس. لیکن ادھر چند بچے ہیں، خواتین ہیں جناب، ایسی مقدس خواتین کہ اگر ان کے سر کا دوپٹہ اتر جائے تو سورج چھپ جائے، سورج شرم و حیا کر جائے. یہ کس سیدہ طیبہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادیاں ہیں، نواسیاں ہیں، اس کی اولاد سے ہیں، ان کے جگر کا خون ہے کہ جب سیدہ طیبہ خاتون جنت بروز قیامت حشر کے میدان میں گزرے گی تو لوگوں کو کہا جائے گا اپنی نگاہوں کو جھکا لو، محمد مصطفیٰ کی شہزادی کا گزر ہونے والا. لاکھوں حوروں کے جلم میں بجلی کے کوندہ کی طرح حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا گزر جائے گی اور کسی کو ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ آنکھ اٹھا کے دیکھے. کیوں؟ کہ ان کے پردے کی بڑی شان. یہ محبت نہیں ہے کہ بازاروں میں کھڑے ہو کر ہم ان کی چادروں کو اچھالیں. یہ محبت نہیں ہے کہ بازاروں میں کھڑے ہو کر بین کیے جائیں، رویا جائے کہ ان کی چادر کوئی لے گیا. یہ محبت نہیں کہ میں لٹ گئی، ارے وہ لٹے نہیں، وہ کامیاب ہوئے. ہم ہائے نہیں کہتے، ہم واہ حسین کہتے ہیں. بولے ذرا، ہم ہائے حسین نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ جن کا اتنا بڑا کردار ہے ان کو واہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ واہ حسین تیری عظمت کو سلام، واہ حسین تیری جرت کو سلام، واہ حسین تیری بہادری کو سلام. میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جیسا مشکل وقت ہو حضور کی شریعت کا دامن ہے، پھر بولیے، حضور کی شریعت کا دامن ہے نہیں چھوڑنا، حق پہ قائم رہنا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہاں پہ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں سچا کون ہے، یہ تو دنیا جانتی ہے کہ امام حسین سچے ہیں. دنیا جانتی ہے، غیر مسلم بھی تسلیم کر گئے کہ وہ سچے تھے، وہ ڈٹے رہے. سچا ہونے کی ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس زور ہو، طاقت و اختیار ہو، افراد زیادہ ہوں. سچا ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول کی رحمت برس رہی ہے. اذانیں ادھر بھی ہوتی ہیں، اذانیں ادھر بھی ہوتی ہیں، نمازیں ادھر بھی ہوتی ہیں. اب سنیے پیغام شہادت. پیغام کیا ہے امام حسین کی شہادت کا؟ صرف نمازوں کو نہیں دیکھنا، اذانیں بھی ہر جگہ ہوتی ہیں، کئی جگہ اذانیں ہوتی ہیں. کیوں بھائی؟ اذانیں کئی جگہ ہوتی ہیں کہ نہیں؟ کئی جگہ اذانیں ہوتی ہیں. ہر اذان دینے والا سچا نہیں ہوتا. تو پھر کس کی اذان سچی ہے؟ فرمایا جس کے دل میں حضور کی آل کی محبت ہوگی. کیا ہوگی بولیے؟ اس وقت یزیدی بھی اذان پڑھ رہے تھے لیکن ان کے دل میں محبت نہیں تھی، ان کے دل میں لالچ تھا. یزید کی محبت تھی، ان کی اذانیں ان کے کام نہ آئیں. اذان اسی کی کام آئے گی جس کے دل میں میرے مصطفیٰ کے نواسوں کی محبت ہو.
کہنے والے نے بڑی سونی گل کی، انہیں آکھیا اذانیں پڑھے جا، اذانیں، اس کو تھوڑا سا کھول لیں، اذانیں پڑھے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذانیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ ہے، اذانیں سوکھا لگے دے پڑھ چھڑو یارو، اذانیں دیے جا، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، یارو اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا میں اپنے مقدر، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا، سارے کہہ لو یارو، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا ایک پیغام ہے، عقیدے کا بہت زبردست پیغام ہے کہ ہر اذان دینے والا، ہر نماز دینے والا سچا، ہر نماز پڑھنے والا سچا نہیں ہوتا، وہی سچا ہوتا ہے جو حضور کے صحابہ کا بھی عاشق ہو، حضور کی آل سے محبت کرنے والا۔ اس لحاظ سے ہم الحمدللہ بڑے خوش قسمت ہیں، ہمارے دل میں مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی پیار ہے، حضور کی آل کا بھی پیار ہے۔ اب سنیے ذرا آگے، ایک تو پیغام یہ ملا، عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، کس کی بولیے؟ عقیدے کی بڑی اہمیت ہے۔ میرے آقا حسین نے ایک پیغام اور بھی دیا کہ میری حضور کی امت آنے والے لوگوں بڑے بڑے پیر ہوں گے، لیکن ہاتھ دینے سے پہلے دیکھ لینا، وہ یزیدی تو نہیں ہے، وہ دنیا کا پجاری تو نہیں ہے، وہ دین سے مذاق کرنے والا تو نہیں ہے، ہر کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے، پلیدوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، پلیدوں کا ساتھ نہیں دینا، ناپاکوں کا ساتھ نہیں دینا، آل رسول کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دینا، جھوٹوں کا ساتھ نہیں دینا، جب بھی کھڑا ہونا ہے سچوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ بہت بڑا پیغام ہے یہ۔ ہاں، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ایک یہ پیغام بھی ہے، آج اگر کسی دوست کو یہ کہا جائے کہ جناب تمہارے پیر صاحب کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ نماز نہیں صحیح پڑھتے، یا اس کے عقیدے میں گڑبڑ ہے، تو لوگ مانتے نہیں ہیں، یہ پیغام تو ہمیں 1400 سال پہلے امام حسین دی۔ وہ بیعت کیا تھی؟ موجودہ دور میں آپ اس کو ووٹ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا، اس کی تائید نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین کا مذاق کرنے والا تھا، شریعت کی دھجیاں بکھیرنے والا تھا۔ امام حسین نے کہا اگر میں نے اس کا ساتھ دے دیا تو دین کا نقشہ بدل جائے گا۔ اپنے محبوب کی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ تم پر بھی مشکل آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، تم پر بھی ایسے حالات اگر ہو جائیں، پریشانی آئے تو میری طرف دیکھ لینا، جیسے میں کھڑا ہوں تم بھی اسی طرح ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ اب اگلی بات سنیے، صبر کی تلقین کرتے ہیں جناب
صبر کا بہت بڑا پیغام ملتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے. ایک بہت بڑا حضور کی امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام ایک پیغام ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت نازل ہو تو کیا کرنا ہے بولیے. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ فرماتا ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے. اب کسی کی ماں فوت ہو جاتی ہے بچپن کے حالت میں، اس کا امتحان شروع. کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے، کسی کا کاروبار بند، کسی کے گھر میں بیوی بیمار، کسی کا بچہ بیمار، کسی کو کوئی ویسے ایکسیڈنٹ، کوئی پریشانی. یہ سب آزمائشیں ہیں. اگر بندہ ان پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، بندے کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام ہوتا ہے، اللہ اس کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے، لیکن بندہ اتنے عمل نہیں کرتا کہ مقام تک پہنچ جائے. اب اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے. اگر اس پر وہ صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجہ اور اجر عطا فرما دیتا ہے. وہ درجہ اور وہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. اب اگلی بات سنیے، نسبت کی بڑی برکت ہے. اس کی نسبت کی بڑی برکت ہے. اب یہ جو حر تھا، کون پہلے کس فوج میں کھڑا تھا؟ یزیدی فوج میں کھڑا تھا. لیکن جب میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا تو وہاں سے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے، میرے آقا حسین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور قدموں پہ گر کر معافی مانگتا ہے. اب نسبت بدل گئی. پہلے جہنمیوں میں کھڑا تھا لیکن تھا جنتی. اب میرے آقا حسین کی بارگاہ میں آیا، جنتی ہو گیا کیونکہ جنتیوں کی صف میں وہ شامل ہو گیا. اب اس حر کی تعریف کی جاتی ہے کیونکہ اس کی نسبت میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگی ہے. اور یزید پر جناب پھٹکار بھیجی جاتی ہے اور قیامت تک اس پر پھٹکار جو ہے وہ پڑتی رہے گی. اس کا فاسق و فاجر ہونا سٹیجوں پر بیان ہوتا رہے گا کیونکہ اس کو میرے آقا حسین سے نسبت نہیں ہے. پیغام شہادت ایک یہ بھی ہے، جس کو پیاروں سے نسبت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اور جس کو اللہ کے دشمنوں سے نسبت ہوتی ہے وہ جتنا نیک و نمازی و پرہیزگار ہو، اس کا عمل اس کے کام ہے، اس کا عمل اس کے کام نہیں آئے گا. ہم ہر سال کربلا کا یہ واقعہ دہراتے ہیں، سنتے ہیں. محرم کا مہینہ آتا ہے. اب ہم سال دیکھیں، سال میں کتنے مہینے ہیں؟ پہلا مہینہ اور آخری. پہلا مہینہ اور آخری، درمیان والے میں نے جان بوجھ کر نہیں سنا. ہو سکتا ہے کسی کو نہ بھی یاد ہوتے ہوں، لیکن پہلا محرم اور آخری. اب محرم میں بھی قربانی ہے، ذوالحج میں بھی. وقت ہو گیا جتنا مجھے پیر صاحب نے دیا، میں انہی الفاظ پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. محرم میں بھی قربانی ہے اور ذوالحج میں بھی. محرم کی بھی 10 تاریخ کو ہے، ذوالحج کی بھی 10 تاریخ کو ہے. وہاں بھی نبی کا شہزادہ ہے اور یہاں نبی کا نواسا ہے. وہاں بھی قربانی. اب اسلامی سال جب آتا ہے تو لوگ مبارک دیتے ہیں، نیا سال مبارک ہو. محرم کی ابتدا ہو چکی تو ساتھ یہ پیغام شہادت بھی لے کر آتا ہے. اسلامی سال جب آتا ہے تو یہ شہادت کا پیغام لے کر آتا ہے کہ مسلمانوں تمہاری ابتدا بھی شہادت ہے، تمہاری انتہا بھی شہادت ہے. اسلامی مہینہ جب آتا ہے وہ شہادت کا پیغام لے کر آتا ہے. جب جاتا ہے تو شہادت کا پیغام دے کر جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے مسلمانوں تیار رہنا. مسلمانوں آج ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس واقعہ سے، آپ کی شہادت سے اپنے لیے کیا پیغام لے کر جائیں گے. اب ہمارے مقابلے میں تو یزیدی نہیں ہے، اور نہ ہم اس طرح اپنی اولاد کو ذبح کروا سکتے ہیں. ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں
کہ کسی سچے کے ساتھ دینے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے تو ہو سکتے ہیں؟ کھڑے نہیں ہو سکتے تو کم از کم ہم جناب اس کی مخالفت تو نہیں کر سکتے، اس کی تعریف تو کر سکتے ہیں، جھوٹے کو جھوٹا تو کہہ سکتے ہیں، اپنی اولاد کو دین کے لیے قربان نہیں کر سکتے، 2 4 مہینے 6 مہینے کسی عالم دین کے پاس بٹھا کر اس کو اللہ کا اپنا کچھ مال تو راہ خدا میں دے سکتے ہیں۔ میرے آقا حسین نے وقت بھی دیا، مال بھی دیا، جان بھی دی، اولاد بھی دی، گھر بار بھی دیا، سب کچھ نبی کے دین پر قربان کر دیا۔ دین قربانی مانگتا ہے، بولیے دین کیا مانگتا ہے؟ چاہے وہ مال کی ہو، چاہے وہ جناب وقت کی ہو، چاہے وہ جناب بندے کی اپنی ہو، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، کوئی بھی قربانی۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں برکت ہو وہ اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دے۔ جو چاہتا ہے میری اولاد میں برکت ہو وہ اولاد کو دین کے لیے وقف کر دے۔ جو چاہتا ہے میرے مال میں برکت ہو وہ اپنے مال کو دین کے لیے وقف کر دے۔ جو چاہتا ہے کہ میرے وقت میں برکت ہو وہ اپنا وقت دین کے لیے وقف کر دو۔ آپ اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ ہر روز ماشاء اللہ تعالیٰ اپنا قیمتی وقت نکال کر دین کے لیے اپنا وقت قربان کرتے ہیں۔ یہ وقت ضائع اور بیکار ہونے والا نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل بروز قیامت جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جنت کی سرداری دی جائے گی۔ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج کسی ایم پی اے یا ایم این اے کو ہم اگر ووٹ دیتے ہیں، جلسہ کرواتے ہیں، اس کو بلواتے ہیں، وہ جیت جاتا ہے، وہ جناب اس کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، تو وہ کل ہمیں یاد رکھتا ہے کہ اس بندے نے میرا جلسہ کروایا تھا، اس کا کوئی نہ کوئی کام کر دو، تو کل محشر کے میدان میں جب آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے سر پر جنت کی سرداری کا تاج سجے گا، وہ ہمیں ضرور پہچانیں گے کہ اس بندے نے میری محفل کرائی تھی، میرے ذکر کی محفل میں آیا تھا، میرا ذکر خیر سنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا بارگاہ میں دعا ہے کہ چند کلمات جو میں نے عرض کیے اللہ پاک ان کو قبول فرمائے۔ اگر گفتگو کرنے میں کوئی اونچ نیچ ہوئی، افراط و تفریط ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور آپ سب کو بے شمار اجر عطا فرمائے، اور بالخصوص حضور قبلہ پیر سید طاہر کاظمی شاہ صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اجر عطا فرمائے کہ آپ کی قیادت میں یہ قافلہ ماشاءاللہ ہر سال جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔